الشریعہ ملک شام کی دھرتی پر تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں, ملک شام کے لوگوں نے ایئرپورٹ پہ پہنچ کر لوگوں سے یہ درخواست کی کہ جو استقبالیہ انتظام ایک وزیر اعظم کا ہوتا ہے وہی انتظام حضور تاج الشریعہ کے لیے ہونا چاہیے. حالانکہ لوگوں نے قبول کر لیا, انتظام کیا گیا. یہ بتانا مقصود نہیں ہے, بتانا یہ چاہتا ہوں جب میرے پیر و مرشد ملک شام پہنچتے ہیں, ایئرپورٹ پر لوگوں کا اتنا ہجوم ہے, لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے, اپنے تو اپنے ہیں, خیر بھی قصیدے پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ملک شام کی دھرتی پر کوئی خیر نہیں بلکہ اپنے وقت کے کجکلاہان زمانہ بڑے بڑے شیوخ جو تھے اپنے وقت کے علوم جدیدہ و قدیمہ کے لمبردار مانے جاتے تھے, وہ بھی حضور تاج الشریعہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آئے ہیں. یہ صرف ملک شام کا واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا آپ جائزہ لیجئے. میرے پیر و مرشد مکہ شریف میں پہنچے, لوگوں کا ہجوم لگ گیا. میرے پیر و مرشد مدینہ شریف میں پہنچے, لوگوں کا ہجوم لگ گیا. میرے پیر و مرشد یورپ کی سرزمین پر پہنچے, لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. میرے پیر و مرشد بمبئی کی دھرتی پر پہنچے, لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی. اب کہاں تک بیان کروں گا, بالآخر حاصل کلام یہ ہے کہ جب میں نے اپنے پیر و مرشد کے جنازے کو دیکھا اور جنازے میں جب لوگوں کی بھیڑ کو دیکھا, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنے لوگ آئے تھے. اگر انسان ہو صرف تو انسانوں کا جائزہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے جنات بھی حاضر تھے. لہذا حکومت کے اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ کا مجمع تھا. حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں یہ بھیڑ دیکھ کر عشق پکار اٹھا. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو, وادی رضا کی کوہ ہمایا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور تاج الشریعہ, بستی بستی کریا کریا, علم کا ساگر علم کا دریا. کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیر و مرشد نے قوم کے سامنے صرف ایک پیر کی حیثیت نہیں ظاہر کی ہے, اپنے آپ کو جو پیش کیا قوم کے سامنے صرف ایک پیر کی حیثیت سے نہیں پیش کیا ہے. میرے پیر و مرشد کی اہمیت کیا ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں. سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی ہٹا کے, عشق و محبت کا چشمہ لگا کے, بریلی کا سرما لگا کے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھو تو اس چہرے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نظر آئے گا. سبحان اللہ. اس چہرے میں حجت الاسلام کا حسن نظر آئے گا. اس چہرے میں مفتی اعظم ہند کا تقویٰ نظر آئے گا. اور یہی تک نہیں بلکہ میرے پیر و مرشد صرف ایک عالم ہی نہیں, میرے پیر و مرشد صرف ایک استاذ ہی نہیں بلکہ جس جہت سے آپ دیکھو گے ہر جہت میں میرے پیر و مرشد لاجواب ہیں. اگر افتاء میں دیکھو تو میرے پیر و مرشد نے پتہ نہیں کتنے فتاوے لکھ ڈالے ہیں. الحمدللہ میرے پیر و مرشد کی تحریر آج بھی قوم کی رہنمائی کر رہی ہے. ایک عالم کی حیثیت سے دیکھو تو جنہیں افقہ الفقہاء کہا جاتا ہے, جنہیں امام العلماء کہا جاتا ہے, جنہیں تاج الفقہاء کہا جاتا ہے. یہی تک نہیں, یہ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے ہم نے آپ نے مانا تو کیا مانا بلکہ ماننے والے تو یہاں تک مان گئے. مانا رب نے تجھ کو یگانا, گایا جب نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, حامی سنت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت عمدہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنے پیر و مرشد کی
زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پیر و مرشد کو آزمانا چاہتے ہو؟ آؤ میں اپنے پیر و مرشد کی ایک زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیان کرنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے. میرے پیر و مرشد، آپ کو معلوم ہوگا حضور تاج الشریعہ نے مکمل کتنے حج کیے؟ کتنے حج کیے ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سنیے. مکمل طور پر میرے پیر و مرشد نے 6 مرتبہ حج کیے. کئے مرتبہ؟ زور سے بولو. 6 مرتبہ. اور ذرا بلند آواز سے بولو. 6 مرتبہ. 6 مرتبہ حج ادا فرمائے. عمرہ تو بے شمار مرتبہ، عمرے کی گنتی نہیں. حج 6 مرتبہ ادا فرمائے. علماء لکھتے ہیں، سنیں توجہ سے، جب دوسری یا تیسری مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ شریف میں ہیں، آپ کو بخاری شریف کا درس دینے کا موقع ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف کوئی معمولی کتاب نہیں. بخاری شریف یہ بالاتفاق یہ فیصلہ ہے، قرآن شریف کے بعد اگر کوئی کتاب افضل و اعلیٰ ہے تو بخاری شریف. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد مدینہ شریف میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اور درس سننے والوں میں کوئی جہلا کی جماعت نہیں بیٹھی تھی. ملک عرب کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے عالم، اور وہ شیخ جن کو عربی زبان پر مہارت حاصل تھی وہ بیٹھے تھے. میرے پیر و مرشد بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں. ایک شیخ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا اپنی زبان میں عربی میں، انہوں نے کہا میں اردو میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور میرا ایک اعتراض ہے. میرے پیر و مرشد نے درس بند کر دیا. فرمایا کون سا اعتراض ہے؟ اعتراض کرو. شیخ نے اعتراض یہ کیا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، الحمدللہ، جنہوں نے میرے آقا کو اپنا دودھ پلایا. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے گھر بھتیجا آیا ہے، آپ کا سرکار دو عالم پیدا ہوئے ہیں. میرے آقا کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس باندی کو آزاد کر دیا. آزاد کر دیا. مرنے کے بعد ابو لہب کے گھر والوں نے کسی نے خواب دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری کیسی حالت ہے؟ اس نے بتایا کہ حالت تو یہ ہے کہ صرف اور صرف عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن ہاں جب سوموار پیر شریف کا دن آتا ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ایک روایت ہے کہ جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے میری پیاس بجھائی جاتی ہے، میری پیاس بجھ جاتی ہے. شیخ نے کہا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہاں. شیخ نے کہا اس حدیث کو پڑھ کر آپ میلاد شریف کے ثبوت میں دلیل پیش کرتے ہو کہ جب ایک کافر کو میلاد النبی منانے پر یہ ثواب ملتا ہے اور مل سکتا ہے تو ہم غلامان محمد جب نبی کی میلاد منائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ جب ایک کافر کو یہ مل سکتا ہے تو ہم کو بدرجہ اولا اور زیادہ ملے گا. میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہاں میں یہ مانتا ہوں، دلیل بھی دیتا ہوں. شیخ نے کہا میں یہ حدیث نہیں مانتا، حدیث جھوٹی ہے. یہ شیخ نے اعتراض کیا کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. کہا میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، یہ حدیث جھوٹی ہے. میرے پیر و مرشد نے فرمایا کیسے
آپ نے جانا کہ حدیث جھوٹی ہے، شیخ نے کہا کہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اب اگر حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت آ جائے یا قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کے مقابلے میں خبر مشہور آ گئی یا خبر واحد آ گئی یا خبر متواتر آ گئی، بتاویل تطبیق کی صورت میں حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا، قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا قرآن کی کون سی آیت آپ نے پڑھی جس آیت کی بنا پر آپ نے حدیث کو جھوٹا ثابت کر دیا، حدیث کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ شیخ نے کہا قرآن شریف کی آیت ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر حدیث کو مانے یا قرآن کو مانے؟ بلا شک و شبہ ابو لہب کافر تھا، اور ابو لہب جب کافر تھا مرنے کے بعد حدیث یہ بتا رہی ہے کہ عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یقیناً بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے کے ساتھ ساتھ میری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شیخ نے اعتراض کیا بتاؤ قرآن پر عمل کیا جائے کہ حدیث پر عمل کیا جائے؟ آؤ ذرا حضور تاج الشریعہ کا علم دکھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ایسے ان کو وارث علم احمد رضا نہیں کہا جاتا ہے۔ میرے تاج الشریعہ مسکرا کے فرماتے ہیں قولانی صحیحان، قرآن بھی اپنی جگہ درست ہے، حدیث بھی اپنی جگہ درست ہے، قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا، حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا۔ شیخ نے کہا کیسے؟ میرے تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد دونوں میں تطبیق کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا تعلق قیامت میں حساب و کتاب کے بعد سے ہے، اور جو حدیث ہے یہ حدیث ابھی سے ثابت ہو رہی ہے، دلالت کر رہی ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ میرے پیر نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے حساب و کتاب ہونے کے بعد جو کافر و مشرک جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جو حدیث بتا رہی ہے یہ قیامت سے پہلے ہے، ابو لہب کے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے نبی کی آمد کی خوشی میں اللہ پاک عذاب میں کمی واقع کر رہا ہے۔ لہذا میرے پیر و مرشد نے یہ تدبیر کی صورت پیدا کی، فرمایا قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا، حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا۔ بڑے بڑے شیوخ انگشت بدنتا رہ گئے، بڑے بڑے شیوخ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میرے پیر و مرشد نے جب تدبیر کی صورت پیدا کی تو بڑے بڑے شیوخ بول پڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا علم کوئی محدود علم نہیں ہے بلکہ ان کے علم کے پیچھے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھائی دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا علم دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ زمانے بلکہ علماء حرمین طیبین کی زبان میں آپ تک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے نہیں بلکہ علماء حرمین طیبین نے آپ کو وارث علم احمد رضا مانا ہے، لہذا ہم بھی مان رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور تاج الشریعہ، فیضان